بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ۔ دعا مانگنے کا مسنون طریقہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بے شک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے، اور جلد بازی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد نبوی منقول ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار صحیح کام تب ہی دکھاتا ہے جب ہتھیار بھی تیز ہو اور چلانے والا بھی طاقتور ہو۔ دعا طاقتور کیسے بنے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ آداب سکھائے اور دعاؤں کے الفاظ سکھائے جو مسنون دعائیں کہلاتی ہیں، اور دعا مانگنے والا کیسے طاقتور بنے اس کے لیے دعا مانگنے کا مسنون طریقہ بھی سکھایا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 55۔ ادعو ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ دعا مانگنے کا اصل اصول اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 55 میں بیان فرمایا، یعنی تم اپنے رب سے دعا کیا کرو عاجزی کے ساتھ اور پوشیدہ طریقہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 سے معلوم ہوا کہ دعا کرنے والا خشوع اور خضوع یعنی عاجزی اور اللہ کے دھیان کے ساتھ دعا مانگے، اور دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ آہستہ آواز سے دعا کرے۔ لیکن اگر عام مقتدی دعاؤں سے نا واقف ہوں تو پھر امام کے لیے اونچی آواز سے دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل دعا مانگنے کا مقصد اللہ تعالی سے اپنی حاجات اور ضروریات کا سوال کرنا ہے، صرف مخصوص کلمات پڑھنا اصل مقصد نہیں۔ اور یہ جب ہوگا کہ ان دعاؤں کا ترجمہ آتا ہو، اور اگر برکت کے لیے ان کلمات کو پڑھ لیں اور اپنی ضروریات کو اپنی زبان سے مانگ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تنہائی میں کوئی شخص جتنی چاہے لمبی دعا مانگے، خوب دیر تک دعائیں مانگے، یہی پسندیدہ بات ہے، لیکن جب امام جماعت کے ساتھ دعا مانگے تو مختصر دعا ہونی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرض نمازوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم امام بن کر نماز پڑھو تو ہلکی نماز پڑھو، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار، ضعیف اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ یہ 3 دعائیں ہیں دوستو، ان کو یاد کر لیں اور انہیں روز اپنی معمولات میں شامل کریں اور روز اللہ سے مانگیں۔ یہ 3 دعائیں آپ ضرور پر ضرور یاد کریں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ میرا خاتمہ اچھا کرنا۔ دوسری دعا، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت، اے اللہ موت سے پہلے مجھے سچی توبہ نصیب فرما۔ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ یہ 3 دعائیں ہیں دوستو۔ آخر میں ہر دعا سے پہلے اور بعد میں، جس طرح میں پہلے اپنی ویڈیو میں بیان کیا ہے کہ جب بھی آپ کوئی دعا پڑھیں تو اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھیں۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، ویڈیو کے اوپر کمنٹس بھی کریں، اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں دوستوں، اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔